سامعین عزیز کرام، آج ہر انسان کی یہ چاہت ہے کہ اس کا مکان اچھے سے اچھے ٹاؤن میں ہو، اس کا مکان اچھے سے اچھے شہر میں ہو اور اس کا مکان اچھی سے اچھی اسکیم میں ہو۔ آج ہم مکان کی سہولیات اور فیسیبلٹیز کو ضرور مد نظر رکھتے ہیں، لیکن ایک مکان ہوتا ہے اور ایک گھر ہوتا ہے۔ مکان وہ ہوتا ہے جہاں انسان کو رہنے کے لیے ہر سکھ سہولت مل جاتی ہے، لیکن گھر وہ ہوتا ہے جہاں اگرچہ سہولت نہ بھی ہو لیکن گھر والے ہوتے ہیں۔ جہاں سہولت نہ بھی ہو جہاں خوشیاں ہوتی ہیں، جہاں سہولیات نہ بھی ہوں وہاں پہ دردوں کے اندر کوئی شریک ہونے والا ہوتا ہے، غموں کے اندر کوئی ساتھی ہوتا ہے، اور اسی طرح آس پاس ماحول میں آپ کے خوشیاں بکھیرنے والے ہوتے ہیں، مسکراہٹیں ہوتی ہیں، خوشیاں بنانے والے ہوتے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر ایک کی چاہت یہ ہے کہ مکان اچھے سے اچھا ہو، ہمارا سسٹم اچھے سے اچھا ہو، ہمارے پاس بینک بیلنس خوب ہو، ہمارے پاس لمبی چوڑی گاڑی بھی ہو، لیکن اس سے خوشیاں نہیں ملتی ہیں۔ اس سے فقط خواہش نفس کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ خوشیاں انسان کو انسانوں سے ملتی ہیں، اور پھر بالخصوص اپنے گھر سے ہی ملتی ہیں۔ اپنے ماحول کو دیکھیں، اپنے ماحول کو سمجھیں، اپنے والدین کے پاس بیٹھیں، ان کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کے پاس بیٹھیں، ان کو ٹائم دیں، اپنے گھر کے اندر بہن بھائیوں کے پاس بیٹھیں، ان کو ٹائم دیں اور ان کے ساتھ گفت و شنید کریں، ان کے ساتھ معاملات کو سلجھائیں۔ آپ دیکھیں کہ جب تک مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے اسے نہ پانی کی اہمیت کا پتہ ہے، نہ پانی کی گہرائی کا پتہ ہے، نہ پانی کی وسعت کا پتہ ہے۔ اس سمندر سے جب مچھلی کو باہر نکال دو، اب وہ پورے سمندر کی وسعتوں کو بھی دیکھ رہی ہے، اس کی گہرائی کو بھی وہ جان سکتی ہے کہ میں پہلے کس گہرائی میں تھی، اب کہاں ہوں۔ اب وہ پانی کی اہمیت کو بھی سمجھ سکتی ہے۔ تو جب تک یہ چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ہمیں ان کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی، اور جب یہ چیزیں ہم سے چھن جاتی ہیں تب ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور واویلا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔